کل سے انشاءاللہ نماز فجر 4:45 منٹ، کل سے انشاءاللہ نماز فجر 4:45 منٹ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو اس بات پر ایمان لائے کہ تقدیر اچھی اور بری وہ اللہ کی طرف سے ہے. قال صدقت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیے کہ بظاہر اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اسلام بھی اللہ کا حکم، ایمان بھی اللہ کا حکم، لیکن اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. لا الہ الا اللہ، جب تک ہم اقرار نہیں کریں گے لا الہ الا اللہ کا، تو ہمارا اسلام قبول نہیں ہے. پھر نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا اسلام قبول نہیں. روزہ نہیں رکھیں گے، ہمارا اسلام قبول نہیں. زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارا اسلام قبول نہیں. حج نہیں کریں گے، ہمارا اسلام قبول نہیں. ظاہری اعمال جتنے بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام کہلاتے ہیں. اور باطنی اعمال جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. جو انسان کا عقیدہ ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور یہ اندر کے اعمال ہیں کہ آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ کا آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے. اس لیے یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے ایمان ہے یا پہلے اسلام ہے. پہلے اسلام ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ پہلے، اس کے بعد باقی معاملات، اس کے بعد باقی چیزیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح فرمائی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. فرمایا کہ اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. فرمایا تو تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. تو اسلام پہلے ہے اور ایمان کیا ہے؟ بعد میں. تو اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مومن نہیں کہلاتے. بعض لوگ اسلام کے بغیر ہی مومن ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام ان کا ہوتا ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ مومن بھائی ہے. تو یہ جو مومن بن جاتے ہیں نا اسلام کے بغیر، تو یہ پہلے اسلام ہے بھائی. اسلام پر پورے اترو. اسلام پر پورے اترنے کے بعد جو ایمان کا معاملہ ہے وہ تو اللہ کا ہے. وہ تو اللہ نے گارنٹی دینی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تمہارا اسلام قبول ہو گیا تو تمہارا ایمان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ اب یہ جو شخص بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے کہا کہ مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لانا. اب اللہ پر ایمان ایک جملہ ہے چھوٹا سا کہ اللہ پر ایمان لائیں بس کافی ہے. نہیں، ایسے نہیں. اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے مانا جائے.
کما یلیق بشان، جس طرح اس کی شان ہے اس کو مانا ہے، جس طرح اس کی عظمت ہے اس کو مانا ہے، جس طرح اس کی رفت ہے اس کو مانا ہے۔ اللہ کے متعلق افراط اور تفریط، اللہ کے متعلق اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اپنی بات کر دینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں وہی نظریہ، وہی عقیدہ رکھنا جو اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا۔ بعض جو فرقے گمراہ ہوئے اس کی وجہ یہی بنی کہ اللہ کے متعلق انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں گھڑنا شروع کر۔ پہلے تو اللہ کی ذات کے متعلق گفتگو کی، پھر اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے متعلق گفتگو کی، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق گفتگو کی، یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بارے میں ایمان لانا ضروری ہے، گفتگو کرنا نہیں ضروری کہ آپ اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اور جس طرح اللہ کی عظمت اس نے بیان کی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی اللہ کے اختیارات کتنے ہیں، اللہ کی عظمت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کی قوت کتنی ہے، اس کے بارے میں ایمان لانا، اور من وعن اسی طریقے سے ماننا جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر افراط اور تفریط ہے۔ پھر فرمایا کہ وملائکتہ، فرشتوں کے بارے میں ایمان لانا۔ اب فرشتوں کے بارے میں، فرشتے کو تو قریش مکہ بھی مانتے تھے کہ فرشتے ہیں، لیکن وہ کیسے مانتے تھے؟ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ان کا ماننا کفر ہے، ان کا ماننا انکار ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کاموں میں لگا رکھا ہے، اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے اندر توالد اور تناسل نہیں ہے، نسل ان کی نہیں پھیلتی، ان کے اندر شادی بیاہ نہیں ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری پر دن رات لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مخلوق۔ بس یہ اتنا عقیدہ رکھنا۔ اس کے علاوہ اگر فرشتوں کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے بات داخل کر دی، یہ فرشتوں کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کے متعلق۔ اب یہ آپ یہ بات کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو آپ نے باقی کتابوں کا اگر انکار کر دیا، تورات کا، انجیل کا، زبور کا، تو آپ نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ میں انجیل کو، تورات کو، زبور کو اسی طریقے سے مانتا ہوں، خالص جس طریقے سے قرآن ہے، پھر بھی آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، ایمان کا انکار کر دیا۔ ایمان یہ نہیں، ایمان کیا ہے کتابوں کے متعلق؟ کہ یہ ایمان لانا کہ اللہ کی کتابیں تھیں، اور یہ ایمان لانا کہ ان کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ تحریف ہو گئی ہے، ان کے اندر ملاوٹ ہو گئی، ان کے اندر جو ہے وہ ان کے لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کے اندر ایک لفظ کی بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، یہ ایمان ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ اس چیز کا نام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات آپ اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وہ رسولوں کے متعلق ایمان لانا۔ اب رسولوں کے متعلق ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے اور اس کے کیا تھے؟ رسول تھے۔ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کے لگ بھگ جتنے پیغمبر تھے، سارے کے سارے سچے تھے، سارے اللہ کے بندے تھے، سارے اللہ کے رسول تھے، اور سارے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ عقیدہ رکھنا۔ اب پیغمبروں کے بارے میں اگر عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ آ گئی، لیکن حضرت عزیر کو یہودی پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں وہ؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے۔ تو یہ انہوں نے جب اپنی طرف سے عقیدہ داخل کیا، تو انہوں نے حضرت عزیر کا انکار کر دیا، انہوں نے حضرت عزیر کے معاملے کو جو ہے وہ خراب کر دیا، اور اپنے عقیدے کو خراب کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی داخل کرتے ہیں۔ مرضی کیا ہے؟ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ حضرت عیسیٰ کا انکار ہے، اور یہ رسولوں کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے آج کوئی مسلمانوں میں یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، آپ اللہ الغیوب ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ آپ نے خود فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ رسول سے بڑا منصب کوئی نہیں ہوتا، رسول سب سے بڑا منصب،
اس سے بڑا مقصد تو ہوتا ہی کوئی. جب رسالت آپ کو مل گئی تو آپ کی رسالت آپ کو ملنا یہ آپ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں چاہیے. اب اس کے بعد اپنی طرف سے یہ کہنا کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں, اور آپ انتہا دیکھیے کہ مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اچانک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں کہ کیا وہ اللہ کے رسول آ گئے. کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء ہے کہ آپ اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہیں اور اس مجلس کے اندر بدعات ہو رہی اور خلاف شریعت کام ہو رہے اور کیا کچھ اس مجلس کے اندر شریعت کے خلاف گل کھلائے جا رہے ہیں, اور پھر ساتھ یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے رسول آ گئے. تو کس قدر یہ عجیب عقیدہ اور یہ خوفناک عقیدہ ہے. تو یہ ایمان کے منافی ہے, یہ رسولوں پر ایمان نہیں. رسول پر ایمان ایسے ہی جیسے اللہ نے چاہا کہ اس طریقے سے میرے نبیوں کو مانو, اس طریقے سے مانو. اور پھر فرمایا والیوم الآخر, آخرت کو مانو. آخرت قائم ہو, آخرت میں حساب و کتاب ہوگا, آخرت میں میدان محشر ہوگا, آخرت میں اللہ تعالیٰ عدل کرے گا, آخرت میں اعمال نامہ دیا جائے گا, آخرت میں نیکوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. آخرت میں پل صراط ہوگا, آخرت میں میزان ہوگا, آخرت میں جو ہے وہ سارے کے سارے اعمال تلیں گے. یہ سارے کا سارا عقیدہ رکھنا یہ آخرت پر ایمان رکھنا. اب ان میں سے کسی ایک چیز کا آپ انکار کر دیں, آخرت کا انکار ہو جاتا ہے. آخرت کی تمام باتوں کو ماننا یہ آخرت پر ایمان ہے. اور پھر فرمایا آخری بات کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ, تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر اچھی یا بری یہ کس کی طرف سے ہے؟ لکھی اللہ نے, لکھی اللہ نے, اور اللہ نے جو لکھا ہے اللہ نے سچ لکھا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں حکم نازل فرمایا ہم اس کو مانتے ہیں. ہمیں بات سمجھ آئی یا نہ آئی. اسی تقدیر کے بارے میں زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں, اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثے سے منع کر دیا. جس بارے میں منع کر دیا جائے کہ اس بارے میں گفتگو نہیں کرنی, تو یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اس بارے میں منع کر دیا گیا ہے, اس پر گفتگو نہیں کرنی, یہ ضروری ہوتی ہے. اب بندہ جہاں منع کر دیا گیا ہے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے تو انسان اسی کی طرف زیادہ بھاگتا ہے. بھئی آپ ایمان لائیں, بات ختم ہو گئی. تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ ایمان لائیں. یہ ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں اور اس پر بحث مباحثہ کرتے ہیں. تقدیر تو لکھی جا چکی ہے, پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو لکھا ہوا ہے, پھر حساب کتاب کیا ہوا, پھر فلاں کرتے 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 آخرکار تقدیر کا انکار ہو جاتا ہے. تو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنی منع کر دیا گیا ہے. تقدیر کے بارے میں ایمان لانے کا حکم ہے, گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے. تقدیر خیر ہے یا شر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے لکھ دی ہے اور قلبیں خشک ہو چکی ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ معاملہ جو ہے بند ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان ساری چیزوں کے متعلق یہ ضروری ہے. اس کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی, کوئی رائی کے دانے کے برابر کسی ایک عمل کے بارے میں اگر آپ کسی عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں, کسی چیز کو خراب کر دیتے ہیں, تو آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ آپس میں سارے ملے ہوئے, یہ سارے عقیدے آپس میں ملے ہوئے. ان میں سے کسی ایک عقیدے کی خرابی سارے عقیدے کی خرابی, کسی ایک عقیدے کے متعلق غلط نظریہ پورے کے پورے ایمان کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور پورے کے پورے اسلام کو تباہ کر دیتا ہے. آپ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ جی میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں, میں فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہوں, میں کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہوں, میں رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہوں, لیکن آخرت کے بارے میں میرا ایمان تھوڑا سا ڈھیلا ہے, تو کیا خیال ہے باقی ایمان قابل قبول ہوں گے آپ کے؟ باقی ایمان قابل قبول سارے کے سارے رد ہو جائیں گے. صرف ایک عقیدے کے اندر خرابی کی وجہ سے سارے کا سارا ایمان رد ہو جائے گا. ایسے ہی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی مانتا ہوں, اچھا میں نماز بھی پڑھ لوں, میں محمد رسول اللہ بھی مانتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دے دوں, لیکن رمضان کے روزے رکھنا تھوڑا سا مشکل کا, یہ نہیں کرتا اور حج بھی کر لوں گا, تو کیا خیال ہے آپ کا اسلام قابل قبول ہو گئے؟ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک کا انکار سب کا انکار ہے, ایک کے متعلق شک سب کے متعلق شک پیدا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ مضبوط اور بین دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے متعلق بیان فرما دیا, اور یہی عقیدہ اور یہی ایمان رکھنا یہ ہم پر لازم ہے. اس کے اندر اگر کمزوری ہے تو پھر سارے کا سارا معاملہ تباہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.